اسرائیل کی سب سے بڑی ملٹری کمپنی ہیک، آئرن ڈوم اور رافیل کا خفیہ پلان ایران کے ہاتھ لگ گیا۔ چونکا دینے والا انکشاف۔ تصور کریں آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر 10 تالے لگائے ہوں، باہر CCTV کیمرے ہوں اور سیکیورٹی گارڈز کا پہرا ہو، اور صبح اٹھ کر پتہ چلے کہ کوئی چور اندر آیا، چائے بنا کر پی اور آپ کی پوری تجوری خالی کر کے چلا گیا۔ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن اسرائیل کی پوری دفاعی صنعت کے ساتھ بالکل یہی ہوا ہے۔ جس اسرائیل کے سائبر سیکیورٹی کے چرچے پوری دنیا میں تھے، اسی کے ملٹری ہیڈ کوارٹر سے 30 ٹیرا بائٹ کا سب سے حساس ڈیٹا غائب ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف کوئی ڈیٹا نہیں تھا، یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بلبوتے پر اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو دھمکاتا تھا، روب جماتا تھا۔ آج ہم کھولیں گے اس سائبر حملے کا کچا چٹھا، جس نے پینٹاگون سے لے کر تل ابیب تک سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اسرائیل کی ایک معروف کمپنی نے IMCO، اسرائیلی ملٹری انڈسٹریز کمپنی، یہ عام کمپنی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل کے سب سے خطرناک اور جدید عسکری منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں، لیکن ایرانی ہیکرز کے گروپ نے خاموشی سے اس کمپنی کی ڈیجیٹل دیواروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور ایسا صاف جھاڑو پھیرا کہ اسرائیل کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہیکرز نے صرف کچھ پاسورڈز یا معاشی فائلیں چرائی ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اسرائیل کے ملٹری رازوں کو چرا کر سیکیورٹی کی ایسی بینڈ بجا کر گئے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ چوری ہونے والا ڈیٹا 30 TB تھا۔ اب 30 ٹیرا بائٹ کتنا ہوتا ہے؟ عام الفاظ میں سمجھیں تو اگر آپ اپنے فون سے لاکھوں ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز اور تصویریں ڈاؤن لوڈ کریں، تب جا کر اتنی سپیس بنتی ہے۔ اس 30 TB میں کوئی لو لیٹر نہیں تھے، عام سرکاری خطوط نہیں تھے، بلکہ ملٹری فیسلٹیز کے اندر کی ویڈیوز، ہتھیاروں کی 3D ڈرائنگز، سیمولیشنز اور مختلف خوفناک ہتھیاروں کی لائیو ٹیسٹنگ کی خفیہ ویڈیوز شامل تھیں۔ مطلب اسرائیل تو بغیر لڑے مارا گیا۔ جب تل ابیب میں حکام کے ہاتھ پاؤں پھولے تو انہوں نے فوراً امریکہ اور یورپ کی ٹاپ سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کا ایمرجنسی میں فون گھمایا۔ خدا کے لیے آؤ، ہمارا سب کچھ لٹ رہا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کی ٹیمیں پہنچیں، فائر والز کھڑی کی گئیں، لنکس کاٹے گئے، لیکن جب تک وہ دروازہ بند کرتے، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہیکرز ڈیٹا ہیک کر کے معائنہ اور پروسیسنگ کے لیے نکال چکے تھے۔ یہ ڈیٹا کتنا اہم ہے، ہیکرز کے ہاتھ آخر لگا کیا؟ چوری ہونے والی دستاویزات میں شامل تھے اسرائیل کے نئے ہتھیاروں کے بلو پرنٹس اور ان کے سپلائرز کے ساتھ تمام سیکیور کانٹریکٹس۔ حد تو یہ ہے کہ ان ملٹری فیکٹریوں کے اندر لگے CCTV کیمروں کی لائیو فوٹیج بھی ہیکرز کے پاس تھی۔ یعنی وہ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ کون سا انجینئر کس نیٹ بولٹ پر کام کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اسرائیل کے 600 سے زائد انتہائی خفیہ منصوبوں پر کام کرنے والے ملازمین اور انجینئرز کی پوری فائلز لیک ہو چکی ہیں۔ ان کی رہائش، ان کے گھر کے پتے، تعلیم اور یہ کہ وہ کس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، سب کچھ اب اوپن بک بن چکا ہے۔ یہ حرکت سب پر بھاری پڑ گئی۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم ابھی باقی ہے کہ سب سے تباہ کن ضرب کہاں پڑی؟ آئرن ڈوم اور رافیل جیٹس پر۔ ایران کے حالیہ حملوں کے بعد اسرائیل اپنے آئرن ڈوم سیکیورٹی سسٹم میں جو نئی اپ گریڈیشن اور تبدیلیاں کر رہا تھا تاکہ ایرانی میزائلوں کو روکا جا سکے، اس نئے اپ گریڈ کا پورا پلان ہی لیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرانسیسی رافیل طیاروں میں کی جانے والی جدید تبدیلیاں اور ایلبٹ سسٹمز کے جدید ترین ڈرونز کا ڈیٹا بھی اب لیک ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہتھیار کل تک اسرائیل کا سرپرائز بننے والے تھے، اب ان کا کاؤنٹر اٹیک پہلے سے تیار ہو چکا ہے۔ یہی سب گڑبڑ ہو گئی۔ مطلب مستقبل کا منظرنامہ بالکل واضح ہے۔ یہ محض ایک سائبر حملہ نہیں تھا، یہ اسرائیل کی دفاعی ٹیکنالوجی کا ڈیجیٹل سرنڈر ہے۔ جب آپ کا دشمن آپ کے ہتھیاروں کا ہر پرزہ اور ہر کوڈ پہلے ہی سے جان لے تو آپ کی کروڑوں ڈالر کی ٹیکنالوجی ایک دم بیکار بن جاتی ہے۔ لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو شروعات ہے۔ ایران نے بغیر کوئی ایک گولی چلائے اسرائیل کے سب سے بڑے دفاعی گڑھ میں جو شگاف ڈالا ہے، اس کا اثر آنے والے دنوں میں جنگ کے میدان میں نظر آئے گا۔ اگر آپ کو جیو پالیٹکس کی یہ سچی اور کاٹ دار تفتیش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ٹیکنالوجی اور جنگی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔